وہ چلے ہو، وہ کچھ نہیں لے کر گیا، ہم کیا لے کر جائیں گے؟ اور پھر یہاں کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے۔ دھیان رکھنا حضرت، یہ ہمیں بڑا وہم پڑ گیا ہے، مالک ہم نہیں ہیں حضرت، یہ علماء بیٹھے ہیں۔ اس نے قرآن کریم میں کب کہہ دیا کہ تم مالک ہو؟ تو قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ آپ آیت الکرسی میں ہر فرض نماز کے بعد اس بات کو دہراتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ سورہ آل عمران 3 پارہ، کل محبوب آپ کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ اے ملکوں کے مالک۔ تیال کریو پتر وہ مالک جے، اسی نہیں ہے مال، ہم تو مالی ہیں یار۔ اور میں اکثر اپنی مثال دیا کرتا ہوں، جب میں تھوڑا بڑا ہوا نا تو میں نے کیا دیکھا، میرے گھر کے باہر جو پلیٹ لگی تھی نا اس پر لکھا تھا چودھری علم دین، پھر وہ پلیٹ بدل گئی ہے، دادا وہ کا انتقال ہو گیا، پھر نئی پلیٹ کیا لگی، حاجی محمد موٹا۔ پتہ نہیں حضرت یہ پلیٹ کب تک رہتی، جگہ وہاں رہی حضرت، لیکن کیا ہوا حضرت، مالیوں کے نام بدلتے رہے حضرت۔ اسی مالی ہیں حضرت، اسی مالک نہیں ہیں، مالک وہی ہیں۔ اور میں یہاں ایک روایت بھی اکثر سناتا ہوں کہ آپ کہو گے مولوی صاحب ایمی ساڑھے کل ساڑھے زمینہ کھون لگے ہو، ان کو قرآن و حدیث سے بھی تو دلیل دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا اور زمین کا ایک ٹکڑا تھا، دو بندے لڑ پڑے آپس میں، ایک مالک تھا، ایک کا دل بے ایمان ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں دستے گرے باں ہوتے، خون بہتا، کسی کی جان جاتی، وہ چار بڑے وڈیرے وچ رلے، انہوں نے بیٹھ کے کیا گال سنو، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، کیوں ایک دوسرے کا گرے باں پکڑتے ہو، چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے زید کہ میرا ہے، بکر کہتا ہے میرا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں کس کا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو ادب آداب کی آگاہی نہیں ہوتی کوئی بھی، وہاں بھی ایک ایسا بیٹھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے حضرت اینج کرو، کلا کلا کر کے نا انہوں سیڈ تے لے جو، دونوں کی بات سنو، حقیقت حال آپ پر واضح ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں کلا کلا کر کے ان کی بات سنوں، مجھے اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے، میں زمین کے ٹکڑے سے پوچھ لوں گا بتا تو دونوں میں سے کس کا ہے۔ آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور لے کر چلے گئے، زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے ہوئے، فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے، بکر دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ تجھ سے پوچھتے ہیں بتا تو کس کا ہے۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا بول اٹھا، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام عرض کی، اور سلام عرض کر کے عرض کرتا ہے حضرت یہ دونوں جھوٹے ہیں، نہ میں اس کا ہوں نہ میں اس کا ہوں، ان کو تیاری کریں، یہ دونوں میرے ہیں۔ ہسی حضرت کیڑے وہم چھپے دیں تے حقیقت کیا ہے، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ہاں حضرت دھیان کریو، خالی آئے ہیں اور خالی ہی یہاں سے جائیں گے۔ ہاں جائے گا کیا، اچھے اور برے اعمال ساتھ جائیں گے حضرت، ان تاڑی مرضی ہے حضرت، جدا مرضی ٹیر لا لو، لیکن حضرت جی چنگائی ٹیر لائیو، مندہ نہ لائیو۔ یہ سیالکوٹ جاؤ تو آپ نے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ڈیرہ دیکھ رکھا ہے، یہ سٹی سینٹر کے تھوڑا سا آگے ہے، اتنی موقع کی جگہ ہے حضرت، ہم نے تو خیر نہیں دیکھا، لیکن میں نے وہ انجینئر دیکھے ہیں جنہوں نے حکیم صاحب سے کہا نا، انجینئر تھا، حکیم صاحب کا مرید ہوا تو اپنے پیر سے پیار تھا نا، تو عرض کرتے ہیں کہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہنے لگا کہ صاحب بڑی موقع دی جگہ ہے، سڑک دے ہوتے تھی جو کتے روڈ تے بھی جا کے بہو گے نا تو دنیا نے اوتھے بھی آ جانا ہے، مینوں اجازت دو ہاں میں نقشہ بناواں تے اتنے سونا پلازا بنائیے۔ تو حکیم صاحب فرمان لگے وہ بابا جی رہن دے، کہنے لگا نہیں جناب پلازا بنانے، آپ فرمان لگے یار اسی بڑا لینا ہی، لیکن ایک گل سنی سی تا نہیں بنایا۔ وہ کہتا حضرت مشورہ کریں نا، شاید بات کی حقیقت کچھ اور ہو، کیا بات سنی ہے کیوں نہیں آپ نے بنایا؟ آپ فرمان لگے یار ہی سنے آئے نال نہیں لے کے جان دیں دے، اسی تا نہیں بنایا۔ کیسے لوگ تھے یار، کتنا تقویٰ تھا ان لوگوں نے، اس جانب توجہ ہی نہیں کی حضرت، توجہ کی تو صرف اللہ کی طرف کی حضرت، توجہ کی تو صرف حضور کی غلامی کی جانب کی حضرت، اس جانب آئے ہی نہیں۔ اور حضرت جو اس کی جانب جائے گا نا
दुनिया तो ऑटोमेटिक उसके पीछे आएगी। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला ने बड़ी खूबसूरत मिसाल लिखी, बड़ी खूबसूरत मिसाल। आप फरमाते कोई बुजुर्ग बैठे थे, उनके सामने से ना बंदा भागता हुआ गया, अफयादा नसिया पह जाए। अगले दिन फिर बैठे थे, फिर भागता हुआ गया। तीसरे दिन फिर बैठे थे, फिर गया। चौथे दिन जब गुजरा ना, आपने पकड़ लिया उसे। आपने फरमाया भैया तुझे क्या मुसीबत पड़ी है, रोज तू इस वक्त भागता हुआ निकल जाता है उस जानिब। और करता है हुजूर मैं अपना साया फड़न डे आदम। आपने फरमाया फिर तू सारी जिंदगी नहीं पकड़ सकेगा। उसने कहा हुजूर वो क्यों? आपने फरमाया तूने कर दी है सूरज को कांड, साया आ गया है तेरे आगे। अब सूरज को कांड करके जितना मर्जी भाग, क्योंकि साया आगे है, वो भागता रहेगा, तू उसके पीछे भागता रहेगा, पकड़ नहीं सकता। हाँ एक काम कर ले, पकड़ फिर भी नहीं सकेगा, लेकिन फिर ये होगा कि तू साये के पीछे नहीं भागेगा, साया तेरे पीछे भागेगा। उन्हें की रो की आपने फड़कना का पासा पोया और मुंह कीता सूरज अल। फरमाया सूरज अल दौड़ ला, साया तेरे पीछे पीछे दौड़ेगा। ये मिसाल देकर मौलाना रूम कहते हैं तूने भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरबार से मुंह फेर लिया है और भाग रहा है दुनिया के पीछे। अब दुनिया आगे आगे, तू पीछे पीछे। ओए हाँ भागना है तो दौड़ मदीना की तरफ लगा, फिर दुनिया तेरे पीछे पीछे होगी, तू आगे आगे हो गई। चलो लगाओ तो सही अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लो, फिर देखो तो सही दुनिया तुम्हारे पीछे आती है कि नहीं आती। मुझे ये बात पसंद भी बड़ी है, अक्सर और पेशतर मैं सुनाता हूं, क्योंकि ये जो बड़े लोग हैं ना हजरत, इनका कमाल ये है कि ये छुपाते हैं खुद को। और मेरा दिल कहता है, क्योंकि हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह की 7वीं पुश्त थी विलायत पर, खत्म हो गई आकर, उसके बाद सिलसिला नहीं चल सका आगे। तो ये बात आपके बड़ों में से किसी की थी, लेकिन नाम नहीं लेते थे। हकीम साहब फरमाते हैं कोई बाबा जी थे जिन पर मोहब्बत गालिब आ चुकी थी, और अब हाल ये था कि तन को फरामोश कर दिया था और मन की जानिब तवज्जो थी सारी। हाल ये था कि जो वजूद पर लिबास था ना, वो भी जगह जगह से फट चुका था। सिर ते जड़ा परना ही वो भी पड़ गया। दसी हजरत करते क्या थे, फी सबीलिल्लाह बैठकर लोगों को दुआएं दिया करते थे। घूमते घूमते ना वहां एक सन्यासी आ गया, और सन्यासी भी वो जिसके पास सोना बनाने का नुस्खा था। सन्यासी आया, आकर देखा बाबा जी का हाल, वो समझ नहीं सका, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पर, बिस्तर लगा हुआ का जिनका तेरी गली। उन्हें समझा लगता बाबे होरी वाह ही गरीब ने। बाहर गया, किसी को कापी पेंसिल मंगी, सोना बनाने का नुस्खा लिखिया, लिया के बाबे नूं पेश किया। बाबे हस के कहन लगे ओए ये की आ? कहने लगा जनाब वेखो कपड़े भी पाट गए ने जगू जगू, परना भी पड़ गया है, ते ए सोना बनाने का नुस्खा है, ए तुसी रख लो, जिदू दिल करेगा बना लियो करिए। तो ये जो पाक लोग हैं ना हजरत, ये किसी का दिल नहीं तोड़ते, ये किसी का दिल नहीं तोड़। ध्यान रखा करो, दिल ना तोड़ा करो किसी का। बुजुर्गों ने लिखा है कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी का दिल तोड़ना है, दिल ना तोड़ा करो। स्पेशल है मुंडे। बात फिर मैं वहां ही लाने लगा हूं, क्योंकि मेरी आदत है हजरत, जो मैं देखता हूं ना मैं वही बयां करता हूं। लिखा है किताबों में बदबख्त है वो मुंडा, मैंने मुंडे का लफ्ज बोला, बदबख्त है वो मुंडा कि जिसके डंडों से उसकी मां और उसका बाप डरते हैं। बदबख्त है नहीं, बल्कि वहां क्या हुक्म है, उफ़्फ़िम वला तन्हरहुमा, उफ भी नहीं करना। लेकिन हजरत दुख की बात है, आज हमारे नौजवान अपने डंडों से अपनी माँ और बाप को डराते हैं। हजरत ना डराया करो। ये अब मैं बाप बना हूं ना, मुझे पता लगा है कि बाप बनना कितना औखा काम है। तो मैं जब कभी अब्बू जी को देखता हूं तो मेरी आंखों से आंसू आते हैं, यार आज तो कितनी आसानियां हैं। लेकिन जो मैं छोटा सा 1984 इस बाबे ने मैंने किंज पाले होने, किंज पाले होने। और फिर मुझे मौलाना रूम की बड़ी बात याद आती है। को बाबा बैठा था इसी तरह ना, बाप बन गया था, तो बच्चा सीन में बैठा था, तो दीवार पर ना आकर कौवा बैठ गया। तो बच्चे ने पहली बार कौवा देखा, नया नया बोलना सीखा था। तो वो बच्चा बाप से पूछता है अब्बा जी की ये? तो बाप ना मुंह चूम के बेटे का कहता पुत्र एनू कौन कहते हैं। तो आपको पता है बच्चों की आदत है बात को दर। वो फिर पूछता है अब्बा जी की? वो फिर मुंह चूम के कहता है बेटा इसको कौवा कहते हैं। और मौलाना रूम ने मसनवी में लिखा है कि 70 बार बेटे ने पूछा, बाप ने 70 बार मुंह चूम के जवाब दिया। वक्त बीत गया हजरत,
جوان بچہ جوان ہو گیا، جو جوان تھا وہ بوڑھا ہو گیا. وقت بیتتے پتہ تو نہیں نہ لگتا حضرت، تو وقت گزر جاتا ہے. وہ ایک دن بابا بیٹھا سین میں، وہ لڑکا کو کام کر رہا تھا، تو دیوار پہ کوا بیٹھا آ کے. وہ بابے کو بچپن یاد آ گیا، کہنا چلو پلا پوچھی ہے منڈا کی کرتا ہے. تو وہ منڈے کو پوچھتا ہے، وہ پتر نظر کمزور ہو گئی، وہ میں تیریاں کھانا نہیں ویکھنا وا، کی بیٹھا ہی کاندھ تے آ کے. تو وہ منڈا دیکھ کے نا بڑا اوکھا، وہ ابا جی نہیں لبدا تے کی لوڑ ہے ویکھن دی، کہاں بیٹھا تھا جی. تو وہ باپ پھر کہتا ہے پتر تینوں پتہ ہے عمر واہ وہی ہوگی، سنوندا بھی نہیں ہے، کی کہنا ہے. وہ ابا جی نہیں سنوندا تے کی لوڑ ہے سنن دی، کہنے کہاں بیٹھا تھا. بابے نے رونا شروع کر دیا. تو وہ آ کر بابا کیوں رون ڈے ابا جی، ایویں کو گل ہے رون والی، رون لگ پے. تو کہتا ہے پتر جب تو چھوٹا تھا نا اور تو نے پہلی بار کوا دیکھا تھا تو نے پوچھا تھا کون ہے، تو میں نے تیرا منہ چوم کر کہا تھا پتر کوا بیٹھا ہے. اور تو نے 70 بار پوچھا تھا، میں نے 70 بار منہ چوم کے جواب دیا. اور میری باری دوجی باری کالا پہ گئی. پتر بڑا دھیان کری، بڑا دھیان، جڈے مرضی ڈانڈ لو، جڈا مرضی چوڑا سینہ ہوئے، لیکن بابے نو پتا ہوئی یار ہے میرا پتر ہے. آج بھی جتی لا کے سر چ مارا گا، اونجی کھائے گا جی میں بچپن چ کھانا سی. اور حضرت سن لئیو، میں وہ کہنے نا پیو دیاں گالاں تے کیو دیاں نالاں، واقعتاً کیو دیاں نالاں جی. میں بڑیاں مار کھادی دی اپنے والا صاحب کو، بڑی مار کھادی. اور آج دی مار نے انہوں 12 لا چھڑی، ان سے لاڑ